السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مشہور احادیث پر جو اسلام کی تعلیمات اور اپنی امت کی رہنمائی کے بارے میں ہیں۔ یہ احادیث نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں بلکہ ہمیں نیکی، انصاف، علم اور بھائی چارے کی تعلیم دیتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں فرمایا، اسلام کی بنیاد توحید ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مثال، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عمل اور نیت کی اہمیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر انسان کے اعمال اس کی نیت کے مطابق قبول یا رد ہوتے ہیں۔ عدل اور احسان کا سبق، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام انصاف، رحم اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ غریب، یتیم اور مسکین کی مدد کرنا، والدین اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ علم اور تعلیم کی اہمیت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسلام میں جہالت ختم کرنا، معاشرے میں روشنی پھیلانا۔ شریعت کی پیروی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی پیروی کرنے والے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا، امت کی ذمہ داری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سب سے بہتر ہے بشرطی کہ وہ نیکی پر عمل کرے اور برائی سے بچے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی میری امت میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ رحمت اور بھائی چارہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک حصہ تکلیف میں ہو تو باقی سب رنج محسوس کرتے ہیں۔ سادگی اور عاجزی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دنیاوی لذتوں میں فانی نہ ہو بلکہ آخرت کے لیے محنت کرے۔ برائی سے بچنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو گناہوں سے بچنا چاہیے، جھوٹ، چوری، حسد اور ظلم سے دور رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے لیے نصیحت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ الدین النصیحہ، یعنی دین نصیحت ہے۔ خلاصہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات اور اخلاقی نظام بتایا۔ اپنی امت کے لیے رہنمائی فرمائی کہ نیکی اختیار کریں، برائی سے بچیں، علم حاصل کریں اور دوسروں کو سکھائیں، انصاف اور رحمت کے اصول اپنائیں، اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مستقل رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسلام اور امت کے بارے میں۔ نیت اور اعمال کی اہمیت، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ترجمہ، اعمال صرف نیتوں کے مطابق ہیں اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ وضاحت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ ہماری نیت ہی ہمارے اعمال کی قبولیت کا معیار ہے۔ چاہے ہم چھوٹے یا بڑے عمل کریں، اگر نیت خالص ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد توحید، حدیث، اول ما امرت ان اعبد اللہ وحدہ، ترجمہ، سب سے پہلے مجھے حکم دیا گیا کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں۔ وضاحت، اسلام کا اصل مقصد اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی۔ یہ ایمان ہر مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ علم کی اہمیت، حدیث، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ترجمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو دین کی جان کہا، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے تاکہ معاشرہ جہالت سے بچ سکے اور انسان اچھائی کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ امت کی بھلائی اور نصیحت، حدیث، الدین النصیحہ، ترجمہ، دین نصیحت ہے۔ اپنی امت کی رہنمائی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا مقصد نصیحت اور اصلاح ہے، ہمیں ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا چاہیے۔ امت کی بھلائی اور بھائی چارہ، حدیث، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ترجمہ،
مومن ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک جسم کے حصے، اگر ایک حصہ تکلیف میں ہو تو باقی سب رنج محسوس کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک خاندان کی طرح بیان کیا۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور معاشرتی مسائل میں تعاون کرنا چاہیے۔ سب سے بہترین امت۔ حدیث: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی میری امت میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ حدیث تعلیم دیتی ہے کہ علم قرآن حاصل کرنا اور دوسروں کو دین سکھانا سب سے افضل عمل ہے۔ الا ان اصدق الناس اقوالا واوفاہم بعہدہم، ترجمہ: سب سے سچے لوگ وہ ہیں جو اپنے قول میں اور وعدے میں سچے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف، سچائی اور وعدے کی پابندی کو اسلام کا حصہ قرار دیا۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ سچ بولنا اور امانت دار ہونا چاہیے۔ لا ضرر ولا ضرار، ترجمہ: نقصان نہ پہنچاؤ اور نہ برداشت کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان نہ خود نقصان پہنچائے اور نہ دوسروں کو نقصان دے۔ یہ اصول روزمرہ زندگی میں ہر فیصلے اور عمل میں نافذ ہونا چاہیے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ترجمہ: ایمان میں سب سے کامل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اخلاق کو جدا نہ کرنے والا بتایا۔ صرف عبادت کافی نہیں بلکہ اچھے اخلاق اختیار کرنا بھی لازم ہے۔ حدیث: اوصیکم بتقوی اللہ و اوصیکم بالصلاۃ، ترجمہ: میں تمہیں اللہ کی تقوی اور نماز کی پابندی کی نصیحت کرتا ہوں۔ وضاحت: نماز اور تقوی کی پابندی سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور یہ امت کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث نہ صرف اسلام کے بنیادی اصول بیان کرتی ہیں بلکہ ہمیں اپنی امت کے لیے ذمہ داری، نیکی، بھائی چارہ اور علم حاصل کرنے کی رہنمائی دیتی ہیں۔ اگر آپ